معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران نے مذاکرات منسوخ کر دیے اور ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا ہے، جبکہ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی اجازت میں نے دے دی ہے اور اگر امریکی مطالبات زیادہ ہوئے تو اسے تسلیم نہ کریں۔ کشمیر کی جو حالات چل رہے ہیں، 12 گرفتاریاں مزید ہوئی ہیں، 2 افراد زخمی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ دھرنا فی الحال جاری ہے، حالات کشیدہ ہیں۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کے مابین جو تعلقات تھے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ان کے تعلقات کے مابین روشنی بھی گزر نہیں سکتی تھی، اور اب ایران کے مسئلے کو لے کے امریکہ اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے درمیان دن رات کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب سامنے تو حقیقت یہی لگ رہی ہے، جے ڈی وینس نے بھی خوب دبا کے کہ امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ آپ کی حفاظت پہ لگ رہا ہے، اور جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، اس نے کچھ باتیں ایسی کی جس سے اختلاف زیادہ ہو گیا۔ اب بظاہر تو یہ اختلاف لگ رہا ہے، آگے چل کے اس کا پتہ چلے گا، کیونکہ امریکہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا اسرائیل کے معاملے میں ان کے تعلقات کس حد تک کشیدہ ہیں، کس حد تک نہیں ہیں، کیا یہ عوام کو دکھانے کے لیے ہیں، کیا آگے جا کے یہ پیچھے سے سپورٹ کرتے رہیں گے ایران کو۔ اب اس کی مکمل تفصیل تو ناظرین بعد میں سامنے آئے گی، کیونکہ ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ بہرحال فی الحال ایسا لگ رہا ہے، جو ظاہری طور پہ لگ رہا ہے، فی الحال وہی بات کی جا رہی ہے جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی، ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے صدر کے کہنے پہ ان مذاکرات پہ راضی ہوا، میں مذاکرات پہ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی مذاکرات کی پرمیشن انہوں نے دے دی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ کے مطالبات زیادہ ہوئے تو آپ نے پھر مذاکرات نہیں کرنے۔ جو سوئٹزرلینڈ میں ناظرین جنیوا میں مذاکرات تھے آج کے دن، وہ بھی نہ ہو سکے، وہ بھی منسوخ ہو گئے، اور انہوں نے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی۔ وجہ بڑی کلیئر ہے کہ لبنان پہ، ان کے جنوبی لبنان پہ اسرائیل نے بہت حملے کیے ہیں، جس کے باعث جو لبنان کے علاقے ہیں، نبطیہ کا علاقہ ہے، وہاں پہ گورنریٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، اور 20 سے زائد افراد کی جان اس میں گئی ہے، اور لاپتہ افراد بھی بیچ میں زیادہ ہیں۔ لبنان کے جنوبی اضلاع سے لوگ انخلا کرنے پہ مجبور ہیں، اور مسلسل لوگوں کا انخلا علاقے خالی کیے جا رہے ہیں اور اپنے شہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایران نے لبنان پہ اس حملے کے بعد ایران نے اوپنلی کہہ دیا کہ یہ خلاف ورزی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں یہ شامل تھا لبنان۔ تو اس پہ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے فوری طور پہ نتنیاہو کو فون کیا ہے، ان سے بات کی ہے، امریکی عہدیداروں نے بات کی ہے، کوئی ایسی خبریں آ رہی ہیں، اور ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اس معاہدے کو ثبوتار کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ فی الحال دوبارہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو روک دیا گیا ہے۔ یہ تو ٹرمپ کے منہ سے میں نے 3-4 بار سن لیا ہے کہ ہم نے ان کو روک لیا ہے، اور جو اس ٹائم پہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر 3 دن جب ایران میں تھے تو معاہدہ انتہائی قریب تھا، مگر بیچ میں اسرائیل نے لبنان پہ حملہ کر دیا تھا، اور اس پہ ایران مزید ناراض ہو گیا تھا۔ تو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے اس وقت بھی صدر ٹرمپ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ فوری طور پہ یہ لبنان کے حملے آپ بند کر دیں تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بنی بنائی بات اتنی محنت کر لیتے ہیں، اس پہ پانی پھیر دیتا ہے نتنیاہو۔ تو اس معاہدے سے تو وہ خوش ہے نہیں۔ یہ تو اب امریکہ کے صدر بھی اوپنلی کہہ رہے ہیں، اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں، اوپنلی یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ مگر فی الحال ابنائے ہرمز، ناظرین، جو بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا 20% تیل اور 30% گیس ابنائے ہرمز سے گزر کے جاتا ہے۔ دنیا میں کرائسس اس ٹائم پہ چل رہے ہیں، بہت سی ممالک میں حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ دیوالیہ پن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ مزید 1-2-3 مہینے اسی طرح رہتا ہے تو پھر حالات مزید خراب ہوں گے۔ ابنائے ہرمز پہ ایران نے جو جال بچھایا ہوا ہے فوری طور پہ وہ بند کر دیا ہے، مگر اس پہ جو جال ان کا ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ 85% یہاں سے اشیاء خوردنوش عرب ممالک کو، گلف ممالک کو جاتی ہیں۔ اس کے باعث ان کا جو جال ہے وہ یہی ہے کہ جو 80 بارودی سرنگیں وہاں پہ ہیں،
تو ان کی درست معلومات صرف اور صرف ایران کو ہیں۔ ایران نے ابنائے ہرمز کو اپنے کنٹرول میں بھی لیا ہے اور امریکہ نے بھی دے دیا ہے۔ امریکہ نے اپنا محاصرہ جو ایران کے گرد کیا ہوا تھا کہ $500 ملین جو ہے وہ دن کی یہاں سے کما رہے ہیں، یہ کمانے نہیں دیں گے، اس لیے ہم نے محاصرہ کیا ہے۔ معاہدے کے تحت انہوں نے محاصرہ ختم کر دیا اور 60 دن کا پیریڈ رکھا گیا ہے۔ اب 60 دن میں حالات کسی بھی ٹائم تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اس لیے ابنائے ہرمز کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور امریکہ کو بھی ابھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ درست معلومات ان بارودی سرنگیں کی تو ایران کو ہے، لہذا وہی دیکھیں اور ان کی انسٹرکشن پہ وہاں سے جہاز گزرتے ہیں، وہ راستے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ان راستوں سے گزرنا۔ ایران اتنی آسانی سے ابنائے ہرمز کسی کے حوالے نہیں کرے گا، اس لیے یہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ اب تک موجود ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ اب ہم نے پورے امریکہ کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ چابی جو ہے ابنائے ہرمز کی ہے، جو اس لڑائی میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے اس کا استعمال جس انداز میں کیا، پوری دنیا کو اس سے پریشانی ہوئی، اور اب اپنے دفاع کے لیے انہوں نے 2 کام کیے تھے، ایک تو ابنائے ہرمز اور دوسرا عرب ممالک کا استعمال۔ عرب ممالک کے بارے میں ہم تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا صدر ٹرمپ نے جاتے جاتے جو پریس کانفرنس معاہدے کی بات کر دی، اس میں صحافیوں کو اوپنلی بتایا کہ ساتھ کھڑے بھی تھے متحدہ عرب امارات کے وزیر، کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایران پہ یہ حملے کون کر رہا ہے، ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے اور بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو یہ کر رہے ہیں، متحدہ عرب امارات کر رہے ہیں۔ ہم حیران ہوئے کہ اتنے حملے کون کر رہے ہیں، تو جاتے جاتے انہوں نے ان کو بھی پھنسا دیا، بیچ میں اوپنلی ایک بات کر دی۔ تو یہ تلخی اور یہ اختلاف یہ عربوں کے مابین اور ایران کے مابین یہ زیادہ عرصہ رہے گا، اور یہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی آج کہا ہے کہ ہمارے اختلافات، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی عرصہ بعد بہتر ہونے جا رہے تھے، جس میں چین نے بڑی مدد کی تھی، پاکستان نے بھی اس میں مدد کی تھی، اور جب ہم قریب آنے لگے تھے تو بیچ میں یہ حالات ہو گئے، اور اب اتنی آسانی سے اب دوبارہ تعلقات کو اس نہج پہ لے کے آنا اتنا آسان نہیں ہے، اس میں ٹائم لگے گا۔ وہ اعتماد اور جو رشتہ بن گیا تھا وہ دوبارہ ختم ہو گیا ہے، اور ساتھ جی سی سی کا بھی کہہ دیا کہ صرف ہم نہیں ہیں، جی سی سی کے ممالک بھی ہیں، تو ان کے مابین یہ اختلافات جو ہے یہ چلتے رہیں گے اور یہ اب بہت دور تک جائیں گے۔ مگر ناظرین، ایران نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ $300 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، جو انہوں نے $270 ارب کلیم کیا تھا کہ یہ اس جنگ کے دوران ہمارا نقصان ہو چکا ہے، جو ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے، تو وہ اب یہ سارے پیسے آئیں گے کدھر سے؟ امریکہ تو انکار کر رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی عرب ممالک بھی یہ زور ڈالا جائے گا اور ان کے سر یہ سب کچھ تھوپا جائے گا۔ ساتھ جو ان کے $24-25 ارب ہیں وہ تو ریلیز کرنے کے لیے امریکہ تیار ہے، اور امریکی صدر نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کے ڈالر روک نہیں سکتے، پھر ڈالر پہ کون اعتماد کرے گا، اور یہ ان کے اپنے پیسے ہیں جو ہم نے روکے رکھے تھے۔ ان کو بھی احساس ہو گیا اور یہ پیسے ان کو دینے ہیں۔ تو اگر سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ آگے جو اسرائیل کرنے جا رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا، اور ایران کو بھی تھوڑی احتیاط برتنی پڑے گی، کیونکہ اسرائیل نے کرنا یہی ہے، اس نے لبنان کو اتنی آسانی سے چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر لبنان کو وہ چھوڑے گا نہیں تو ایران جو ہے وہ اس معاہدے کو مانے گا نہیں۔ یہاں پہ ایک بڑی مشکل آ جاتی ہے۔ اب ایران کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ لمبے عرصے بعد 47 سال بعد انہیں ایک موقع تو کم از کم مل گیا ہے کہ اپنے جو ملک ہے اس کو وہ آگے لے کے جا سکتے ہیں، پابندیاں ان سے ہٹ گئی ہے، دنیا کی 4تھی بڑی معیشت وہ آسانی سے بن سکتے ہیں۔ اور پاکستان، ناظرین، پاکستان کو بھی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ پاکستان نے ایران کو ایک ایسی ڈیل لے کے دی ہے جو ایک تاریخی ڈیل ہے، اور یہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور یہ ایران کو بھی اچھی طرح پتہ ہے۔ اور ایران کے صدر پزشکیان نے بھی کل جو پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا ہے کہ آپ نے جو کیا ہے وہ ہم بھول نہیں سکتے، وہ ہمیں یاد رہے گا۔ آپ نے ان کو $300 ارب لے کے دیے، بس ایسے ہی سمجھو کہ لے کے دیے، ان سے پابندیاں ہٹائیں، ان کی جو منجمد اثاثے تھے وہ آپ نے ان کے لیے چھوڑائے، اور دنیا کے سامنے ان کی جیت کو پورٹریٹ کر کے پیش کیا ہے۔ اس میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے، تو اب کم از کم پاکستان کو اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ وہ صرف ایک، ہم بار بار اپنی ویڈیو میں یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک عزت، ایک مقام اور جو پاکستان کو ملا ہے، پاکستان کو جس نظر سے دیکھا جاتا تھا وہ آپ ریگولر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں کیا حالات ہیں۔
تو ہم اس نظر سے دیکھا جاتا، لوگ ڈرتے تھے. اب پاکستان کا جو امیج ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے، مگر اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنا پڑے گا، اور اب یوٹیلائز کرنا پڑے گا. یہ جو تعلقات ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ایران سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. آپ ایران سے گلف ممالک کے مقابلے میں اس ٹائم پہ زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے قریب میں تیل اور گیس آپ کو بڑی آسانی سے ملتا ہے. آپ قطر سے تیل لے رہے ہیں، عرب ممالک سے 4-5 سال کے لیے آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، کچھ ہیں، کچھ 1-1.5 سال میں ختم ہو جائیں گے، کچھ چند ماہ میں ختم ہو جائیں گے. اب سیدھا آئیں ایران کے ساتھ اور اپنے گیس پائپ لائن کو، جو مہنگے معاہدے اس ٹائم پہ صدر زردانی نے سائن بھی کیے تھے، وہ جیسا ہی ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ اگر ملک سے مخلص ہوتے تو ہم یہ ناکامیاں نہ دیکھتے. جس طرح IPPs کے معاہدے ہیں، جس طرح یہ معاہدے ہیں، مہنگے معاہدے کر لیتے ہیں، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کیا ہے. گوادر ہمارا ایک بہترین پروجیکٹ ہے، اس میں بھی 40 سال کے لیے جو ہے وہ چین 90% انہی کو ملنا ہے. بہرحال ایک زبردست پروجیکٹ ہے، اربوں ڈالر اس پہ لگے ہیں، اور پاکستان کو آگے لے کے جانے میں گوادر کا ایک اہم رول آگے ہوگا. مگر ہمارے پولیٹیشین نے، جیسا میں نے کہہ دیا ہے، انہوں نے اپنا ٹائم پاس کیا ہے. 4 سال کا پیریڈ جو لوٹ مار ہے یا جو کرپشن کرنی تھی، اپنا ٹائم پاس کرنا تھا، وہ انہوں نے کر دیا. اب ہمارے لیڈران کو یہاں پہ اگر یہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اس سے، جو انہوں نے پاکستان کا امیج تو بہتر کیا ہے، اگر اس کو یہ اپنی اکانومی کو بہتر نہیں کرتے ہیں، یہ بہترین چانس ہے، بہترین موقع ہے. یہ موقع بار بار نہیں ملتے. ایسے موقع دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے جو آپ نے بچایا، بس ایسے ہی سمجھے دنیا یہی مان رہی ہے. آگے جا کے معاملات مزید خراب ہوتے، آپ نے اس کو بچایا ہوا ہے، تو اب دنیا آپ کی عزت کرنے لگی ہے. تو اب ایران سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئے، اور یہ گیس پائپ لائن کا معاہدہ سرنو دنیا کے ساتھ جو ریٹ چل رہا ہے، اس میں اگر پاکستان کو صرف فریٹ بھی بچتا ہے، اسی طرح تیل میں بھی اگر ہمیں صرف فریٹ بچتا ہے تو وہ اچھا رہے گا. بلوچستان میں آپ دیکھیں، ایرانی تیل اتنا سستا تھا کہ پاکستان پورا تقریباً اربوں ڈالر کا، 400-500 ارب ڈالر کا سالانہ تیل اور گیس جو ہے اور دیگر اشیاء جو ہے وہ ہم پاکستان سمگل کرتے تھے. اب اللہ کرے کہ اس سمگلنگ سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور ایک پراپر طریقہ ہو جائے گا، لیگل ہو جائے گا، ان سے پابندیاں ہٹ گئیں تو پاکستان ہر وہ چیز کر سکے گا اور تیل لے سکے گا، گیس لے سکے گا. آسانی رہے گی. اپنی عوام کو اس مہنگائی کے عذاب سے جو ہے وہ بچائیں، جو بربادی عوام کی ہوئی ہے اس سے ان کو نکالیں. 10-12 سال سے پاکستان مسلسل بربادی کی طرف پاکستان کے عوام جا رہے ہیں. تھوڑا ریلیف کم از کم پاکستانی عوام کو ملے گا تو پاکستان جو ہے وہ خود بھی اکانومی اس کی اٹھے گی، تو لوگ بھی گرو کریں گے اور پاکستان بھی آہستہ آہستہ دنیا میں آگے چلتا جائے گا. ساتھ ہی ناظرین، آزاد کشمیر میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 12-13 دن سے وہاں پہ مسلسل دھرنے، احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ شیڈیول 4 میں 150 افراد کو ڈال دیا گیا ہے. وہ ان کے شناختی کارڈ بلاک ہو گئے ہیں، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس منجمد ہو گئے ہیں، اور ان کی جو نقل و حرکت ہے وہ بھی محدود کر دی گئی ہے. شیڈیول 4 میں یہی ہوتا ہے، اور ان پہ مختلف مقدمات بھی اب بنائے گئے ہیں. ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں مزید بھی. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو ایک 10-12 گرفتاریاں مزید ہوئی ہیں. یہ ہجرا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ 10-12 گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں، اور وہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 سے 12 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بٹل میں 2 جو ہے وہ اب تک زخمی ہو چکے ہیں. تو یہ خبریں اب تک آ رہی ہیں، اور ساتھ ہی مختلف دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. مگر جو ٹرانسپورٹ گڈز ایسوسیشن ہے، کیریئر ایسوسیشن ہے، ان سے جب بات کی جاتی ہے، ان کا جو موقف سامنے آیا ہے اس کے مطابق ہمارے ٹرک لوٹے گئے ہیں اور ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا ہے، ڈرائیوروں پہ، لہذا ہم نے اپنی سروس معطل کر دی ہے، ہم نے مزید آگے نہیں جانا. جبکہ عوام کا کہنا ہے کہ ہماری اجناس غذائی خوراک جو ہے وہ روک لی گئی ہے، ادویات روک لی گئی ہے، اور یہ ہمارے لیے تیل وغیرہ پیٹرول لینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو گئے ہیں، اور یہ انتظامیہ کی طرف سے ہو رہا ہے. دھرنے جو ہیں وہ راولا کوٹ میں مسلسل جاری ہیں، اور سرکار نے 12 نشستوں سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے. جو اب خبریں مزید سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف اتنے مقدمات ہو گئے کہ یہ مقدمات میں الجھ گئے ہیں، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم قرار دے دی گئی ہے،
ان کے لیڈروں پہ شوکت نواز میر پہ خواجہ مہران پہ سردار امان پہ ان پہ اور عمر نذیر کشمیری پہ ان پہ مقدمات اس حد تک بنا دیے گئے ہیں کہ شیڈول 4 میں ڈال دیے گئے ہیں. تو اب یہ اپنے مقدمات کے لیے ان مظاہرین کو جانے بھی نہیں دے رہے, کیونکہ مظاہرہ اگر ختم ہوتا ہے, یہ ایک سائڈ کا موقف ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ مظاہرہ اگر ختم بھی ہوتا ہے تو پھر ان کی تو گرفتاری ہوگی اور ان کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی, ان کے لیے مشکل وقت آئے گا. تو اس لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات کی طرف جائیں. سارے اپنے لوگ ہیں, کشمیر ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, جتنا کشمیریوں کا کشمیر ہے اتنا ہمارا کشمیر ہے, جتنا ہمارا پاکستان ہے اتنا کشمیریوں کا پاکستان ہے. ایک ہی لوگ ہیں, کسی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آئیں اور معاملات کو مزید خراب کریں. الزامات لگائے جا رہے ہیں دونوں اطراف سے, مگر سرکار جو ہے انہوں نے اس بار سخت موقف اختیار کر لیا ہے. تو اس میں گھٹنے ٹیکنے کا یا سرنڈر کرنے کی کوئی بات نہیں آئے گی. اپنے عوام کو راضی کریں, عوام کے لیے مشکلات بنا لی ہیں. آپ ہی لوگوں کی وجہ سے 47 لاکھ کشمیریوں کو مشکلات آ رہی ہیں. اگر آپ 8-10 ہزار لوگ باہر بیٹھے ہیں, 12,000 15,000 باہر بیٹھے ہیں, لاکھوں لوگ گھروں میں ہیں, خواتین اور بچے اور بیمار, یہ مشکلات آپ نے کھڑی کی ہے. تو سرکار اس ٹائم پہ کمپرومائز کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی ہے. انہوں نے کہا بس یہ بہت ہو گیا ہے, 3 بار آ گئے ہیں, 4تھی بار آ رہے ہیں, جتے لے کے آتے ہیں. کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جتہ لے کے آؤ, آپ احتجاج کر سکتے ہو, ریکارڈ کراؤ اور اس کے بعد جاؤ. آپ بیٹھ جاتے ہو کہ ہم نے یہ بھی بلاک کرنا ہے, ہم نے یہ بھی بلاک کرنا ہے, ہم نے آگے نہیں جانا, یہ مطالبات آپ نے مانے نہیں ہے تو ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا اور ہم ادھر بیٹھے رہیں گے. 38 مطالبات ہیں, جتنے مانے گئے ہیں آگے کی ضمانت لیں اور یہ معاملات ختم کریں. انٹرنیٹ وہاں پہ نہیں ہے, ٹیلی فون کے لیے, موبائل کے لیے معاملات خراب ہو گئے ہیں, اور آپ ابھی جو موبائل کمپنیوں کے ٹاور ہیں اس کو آپ اکھاڑنے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور جو بچے اور بچیاں وہاں پہ ہیں, انٹرنیٹ سے وہ کمائی کر رہے ہیں, وہ پڑھائی کر رہے ہیں, ان کے لیے آپ نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. اللہ رحم کرے, بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مفاہمت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوشش نہیں ہو رہی. 16 رکنی ٹیم جو وکلاؤں کی ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہے, اور کچھ ایسے لوگ یہاں پہ بھی ہیں دوسری سائڈ پہ, حکومت کی سائڈ سے, کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مظاہرین ختم ہو, یہ مظاہرے وغیرہ ختم ہو اور مذاکرات آگے کی طرف جائیں کہ کوئی نتیجہ اس کا نکل آئے. اللہ کرے کہ نتیجہ نکل آئے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین, اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.